بہت عمدہ. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کہا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے بعض ذکر جلالی ذکر ہیں، بعض ذکر جو ہے جمالی ذکر ہیں، ان اوقات میں یہ نہیں کرنے چاہیے ذکر، ان اوقات میں وہ، تو اس سے بھی کیفیات جو ہے انسان کی جلالی ذکر سے. تو کچھ فرمائیں گے اس حوالے؟ ظاہر ہے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، ناظرین تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، تو ان کے لیے بہت سے معاملات اور معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. جی ہاں، یہ ذکر کرنے کے آداب تو بہت اہم ہے، اور باقاعدہ اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اور یہ ذکر و اذکار جو انسان کرتا ہے وہ استاد کی نگرانی میں کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی اس کی کیفیت ہوتے ہیں. بعض ذکر تو بہت جلالی ہوتے ہیں اور بعضوں کا جمالی بھی ہوتے ہیں. تو ذکر کرنے کے بعد انسان کو فوراً پانی بھی نہیں پینا چاہیے، بزرگ فرماتے ہیں، کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے. جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو پھر نار پیدا ہوتی ہے. جی مثالیں اگر آپ عنایت فرما دیں، جلالی ذکر کی مثالیں کچھ اور جمالی ذکر کی. یہ لفظ اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ان میں بہت زیادہ جلال ہے ان اذکار میں. ٹھیک ہے. یہ جب ذکر کیے جاتے ہیں اور خاص طور پہ کرائے جاتے ہیں مبتدی کو یہ ذکر، کیونکہ دل پر ایک چربی جم جاتی ہے جو شیطان کا حصہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے شیطان جو ہے دل کے اندر ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. تو مبتدی کو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے اور دل پر اس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں. وہ دل پہ ضربیں لگانے کی وجہ سے وہ دل گرم ہوتا ہے، اور جس طرح کہ لوہار لوہے کو کچھ بنانے کے لیے پہلے بھٹی میں تپاتا ہے، تپانے کے بعد پھر ہتھوڑے سے اس کو مارتا ہے، خوب مارنے کے بعد پھر پانی میں اس کو بھجاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا کر اس کو جو ہے پھر بنایا جاتا ہے، دل کو اس چربی کو پگھلایا جاتا ہے جو شیطان کا حصہ ہوتی ہے. اور یہی دل کا پردہ، یہی دل کا غلاف ہے. ورنہ ہمارا دل جو ہے یہ عالم خلق سے بھی اس کا تعلق ہے اور عالم امر سے بھی تعلق ہے. اب ہمارے دل کے سامنے یا ہماری آنکھوں کے سامنے جو حجاب ہوتا ہے، یہ جو ہم لوگ یعنی ملکوت کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے سارا کا سارا معاملہ. جب یہ ذکر اللہ کی کثرت سے یہ حجاب پگھلتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو پھر انسان عالم ملکوت تو کیا عالم جبروت تک بھی نظر ڈالتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ اب ان کی کیفیت ہے. ان کی کیفیت پر ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. روشنی سب کے لیے. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ذکر الہی. اس حوالے سے ہم سوالات کر رہے ہیں. موضوع کوئی ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جہتوں سے سوالات ہو جائیں، مختلف گوشوں پر اس کے ہم رائے لے لیں اپنے مہمانان گرامی سے. چونکہ ممکن ہے کہ کوئی گوشہ ایسا ہو کہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اس پر گفتگو ہو. جو ذکر کی کیفیات ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے وقفے ثقل میں. چاہوں گا کچھ ایک دو جملے اور عرض کر دیتا ہوں میں. تو یہ جیسے کہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کہا گیا باقاعدہ کہ انسان ذکر کرنے کے بعد فوراً ٹھنڈی ہوا میں نہ نکلے، کیونکہ ابھی اس میں حرارت پیدا ہوئی ہے ذکر کی. جب ذکر کی حرارت پیدا ہوتی ہے تو اس سے حرارت سے نار پیدا ہوتی ہے اور نار سے پھر نور پیدا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری کیفیت انسانی جسم میں ہوتی ہے. کہا گیا کہ ذکر کے فوراً بعد پانی نہ پیے، کیونکہ وہ نور بجھ جاتا ہے. وہ کیونکہ ہے نار ہی کی قسم، کیونکہ نور کی جو کثافت ہے وہ نار ہے، اور نار کی جو لطافت ہے وہ نور ہے. وہ تو سارے ایک ہی چیز ہے، مگر یہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اسی طرح ذکر کرنے کے اندر کھانے وغیرہ کا بھی بڑی احتیاط ہوتی ہے. تو جب بھی انسان کو یہ کام شروع کرے تو اپنے شیخ سے رابطہ کرے، اور شیخ اس کی حالت کے مطابق اس کو ذکر تلقین کرے گا اور پھر اس کی احتیاطیں بھی بتائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے انسان تو کچھ دیر کے بعد محمد رسول اللہ کہہ لے، تو کہ یہ ٹھنڈا ہے. اس گرمی کو جو ہے یہ بیلنس کر دیتا ہے سارا کا سارا. اس طرح درود پاک ہے تو وہ جو ہے اس گرمی کو بیلنس کرنے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. جی فرمائیے.